اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سیر و سلوک۔ سلوک سے مراد سفر کرنا ہے، اور اس دوران میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے، جو شہود اسے حاصل ہوتا ہے، اس کو سیر کہتے ہیں۔ تو یہ کشف و شہود پر مبنی ایک ایسا سفر ہے جو انسان اپنی حقیقت اور اپنے باطن کی جانب یعنی اپنے خدا کی جانب انجام دیتا ہے۔ تو اس میں ہم حق و خلق کو دیکھیں گے، ان کا باہمی رابطے کو دیکھیں گے، خلقت کی نوعیت کو دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ ان چار جو سفر ہیں سالک کو درپیش، ان کی نوعیت، کیفیت، ان کے اہداف اور ان کے تقاضوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ چونکہ گفتگو طویل ہے لہٰذا اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج ہم پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہے داستان خلقت اور فیض اقدس۔ لیکن اس سے پہلے جناب امیر صلوات اللہ علیہ کا یہ بیان جو کہ آپ نے اولیاء حق کی تعریف میں بیان فرمایا ہے، علم و معرفت اور حقیقی بصیرت کے چشمے ان کے دل سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ عیش و عشرت کے دل دادا جس بات کو مشکل سمجھتے ہیں وہ انہیں آسان معلوم ہوتی ہے۔ جس چیز سے جاہل گھبراتے ہیں وہ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ ان کے جسم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کی روحیں ملائے اعلیٰ میں رہتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، وہ بھی مولا سے ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیر و سلوک کی بنیاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن علم من عین و فی عین و الی عین۔ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اسی طرح سے علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کا بیان بہت دلچسپی کا حامل ہے کہ آپ فرماتے ہیں قطعی حقیقت کو پہچاننے کی خواہش ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت میں کوئی چیز موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری مراد انسان ہے بلا تفریق مذہب و مسلک و رنگ و نسل و عقیدہ و شہر و دیہات، جدید و قدیم، ہر لحاظ سے ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اس دائرے میں۔ یعنی ہر انسان کے اندر فطری طور پر قطعی حقیقت کو پہچاننے کی خواہش موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر طرح طرح کے غفلت کے پردے ڈال دیے جائیں اور انسان اس سے غافل ہو جائے، لیکن فطرت میں بہرحال موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ خوابیدہ قوت بیدار ہو کر بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کئی ایک روحانی ادراکات حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص ایک ابدی حقیقت پر ایمان رکھتا ہے۔ اکثر جب انسان صاف دل اور پاک روح کے ساتھ کائنات اور مخلوق پر محیط ابدی حقیقت پر نگاہ ڈالتا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے گوناگوں اجزاء کی ناپائیداری کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کے مظاہر ایسے آئینے ہیں جن میں ابدی حقیقت کا جمال منعکس ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے ادراک سے مشاہدہ کرنے والے کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہر دوسری خوشی کو اس کے دل سے محو کر دیتی ہے، اور ہر دوسری چیز اس کی نگاہوں میں ہیچ اور بے وقت ہو جاتی ہے۔ داستان خلقت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث قدسی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ اب ہم داستان خلقت نیز اسفار اربعہ کا اجمالی خاکہ پیش کریں گے تاکہ خلقت کا ہدف نیز اس کی نوعیت و کیفیت کے بارے میں جان سکیں۔ واضح رہے کہ تمام سیر و سلوک کا ہدف معرفت خالق کا حصول اور اس کی ذات اقدس میں فنا ہو جانا ہے۔ اس فنا کی وجہ انسانی فطرت میں موجود خالق سے اس کی شدید محبت ہے جو کہ معرفت میں اضافے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس سیر میں کشف و شہود کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اسی لیے سیر و سلوک کو عقل عملی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہماری یہ گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلی جو کہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں داستان خلقت اور فیض اقدس، پھر فیض مقدس اور پھر اسفار اربعہ۔ اب داستان خلقت کا جائزہ لینے سے پہلے یہ انفوگرافکس آپ کے سامنے ہے۔ یہ انفوگرافک ظاہر ہے ہم نے کسی کتاب سے یا کہیں اور سے کاپی نہیں کی ہے، یہ خود ہم نے جو متن موجود ہے
اردو میں، فارسی میں اور کہیں عربی میں، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں گرافکس کی صورت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پر جزوی طور پہ کہیں کسی کو کوئی کمی محسوس ہو یا اصلاح کی کوئی گنجائش ہو تو ضرور ہمیں بتائیے، ہم اس کو اصلاح کر لیں گے، لیکن ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ نہایت دقت اور باریک بینی سے ان تمام اصطلاحات کو اور ان تمام مراحل کو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو یہ سیاہ ایریا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں علاقہ جو چاروں طرف ہے، اس کو آپ مقام ذات اما یا غیب الغیوبی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن فی الحال صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سارا جو سلسلہ ہے نا، حق و خلق کے حوالے سے یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ مقام ذات و مقام صفات میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے حقیقی معنوں میں تو اس سے مراد مقام ذات ہوگی، لیکن جب اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے تو مقام صفات کی نوعیت آئے گی۔ تمام مخلوقات مقام صفات پہ ہیں، اور مقام صفات جو ہے یا مقام مخلوقات جو ہے وہ ما سوی اللہ ہے، غیر خدا ہے۔ خود ذات باری تعالیٰ کی حقیقت تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اس کو اندھیرے کا مقام، مقام اما یا مقام غیب الغیوبی کہا جاتا ہے۔ تو ہماری ساری کی ساری جو پہنچ ہے وہ مقام صفات تک ہے، اس بات کو مد نظر رکھیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو آپ کو زیادہ تر بلو اور کسی حد تک ریڈ یہ جو علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ گھرا ہوا ہے دو قوسوں میں۔ الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بائیں ہاتھ کے اوپر ایک قوس ہے جسے ہم قوس نزولی کہہ رہے ہیں، الرحمن، اور پھر ایک قوس سعودی ہے، الرحیم۔ اصل میں اس کو اگر پورے دائرے کو جو کہ دائرہ امکان ہے اور دو قوسوں پر مشتمل ہے، اس کو ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور پھر ہم اس کی طرف واپس پلٹیں گے۔ اور اس پورے قصے کو اس طرح سے بھی تعریف کیا جا سکتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے بہترین صورت میں انسان کو خلق کیا اور پھر اس کو بدترین جگہ پر بھیج دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں قوس نزولی جو ہے اوپر سے شروع ہوئی ہے اور انسان ناسوت تک پہنچا ہے، اور پھر اسے ناسوت سے واپس قوس سعودی یا الرحیم میں واپس جانا ہے اپنے مبدا اور اپنے آغاز کی طرف۔ معاد یعنی بازگشت یعنی واپسی۔ تو پہلی جو قوس ہے اس کے اوپر جو جلوہ ہے، جو یہ قوس اس میں رحمان کا ہے، اس کا مطلب ہے وجودی لحاظ سے، نزولی یا وجودی لحاظ سے تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہے، اس کی محبت میں شامل ہے، اور وجودی لحاظ سے سب خیر ہے، سب برکت ہے، سب اچھا ہے، سب نظام احسن کا حصہ ہے وجودی لحاظ سے۔ لیکن جب سعودی میں ہم آتے ہیں تو یہاں انسان کا اپنا ارادہ و اختیار ہوتا ہے۔ تو جس طرح الرحمن کے تحت وہ سب کے اوپر مہربان ہے وجودی لحاظ سے، اس طرح سے رحیم کے تحت صرف ان کے اوپر مہربان ہے جو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی آزادی سے ایمان لاتے ہوئے اس کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا فضل و کرم ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں ہماری اپنی سعی اور کوشش ہے، اور پھر اس کا فضل و کرم ہے جو ہمارے شامل حال ہوتا ہے اور ہمیں بلند کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک سوال پیش آ سکتا ہے کہ ہم ناسوت میں کیوں آئے، اسفل سافلین میں کیوں آئے، اس کو ہم سب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس پورے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بائیں ہاتھ کے اوپر بلو ایریا میں سوق ربوبی اور سوق خلقی لکھا ہوا ہے۔ سوق ربوبی کو بریکٹ میں فیض اقدس اور سوق خلقی کو فیض مقدس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دوسری کلاسیفیکیشن ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ دو حصے ہیں مخلوقات کے حوالے سے یا خلق کے حوالے سے، ایک ہے سوق ربوبی اور ایک ہے سوق خلقی۔ دیکھیے جو بھی ہم آگے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات یا ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے مثال پیش کی جائے وہ سب ناقص ہوتی ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے آپ صرف اس کو وہیں استعمال کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ اس میں اگر آپ مزید غور و فکر کریں گے، اس کو مزید کھولنے کی کوشش کریں گے تو بجائے اس کے کہ وہ نشانی یا رہنما ثابت ہو، وہ مثال جو ہے رہزن ثابت ہوگی۔ لہذا ناقص ہونے کے باوجود ہم مجبور ہیں کہ اس طرح کی مثالوں کو استعمال کریں۔ الیاذ باللہ سوق ربوبی تقریباً ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا ذہن ہے، آپ کی فکر ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز خلق کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، اس کا آئیڈیا بناتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے ایک اجمال ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے، پھر جا کے اس کو خارجی طور پر، خارج یعنی اپنے ذہن سے باہر
آپ اس کو ایک وجود عطا کرتے ہیں. جس طرح سے ایک پینٹر ہوتا ہے، نقاش ہوتا ہے، پہلے ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں ہوتا ہے، پھر اس کی تفصیل آتی ہے، پھر وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ کینوس کے اوپر منتقل کی جاتی ہیں خارجی طور پہ. تو جو کچھ ذہن کے اندر ہے اس کی مثال سوق ربوبی ہے، جو اس سے باہر خارجی ہے وہ ہے سوق خلقی. تو جس طرح ہم اپنے ذہن سے باہر بنانے والی چیزوں کو خارجی موجودات کہتے ہیں، اسی طرح عرفا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو چیزیں سوق خلقی میں آتی ہیں ان کو وجود موجودات خارجی سے تعبیر کرتے ہیں. اسی کو فیض اقدس بھی کہا جاتا ہے سوق ربوبی کو، اسی طرح سے سوق خلقی کو فیض مقدس بھی کہا جاتا ہے. فیض اقدس کا مقام فیض مقدس سے بالاتر ہے. اب یہ ہم ایک نظر دیکھنا چاہیں گے کہ فیض اقدس جو ہے اس کے کیا مراحل ہیں، کیا مراتب ہیں، اور یہ سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا. لیکن ایک آدھ بات اور یہاں پہ وضاحت کے طور پہ عرض کر دیں آپ سے، یہ جو ہم یہاں پہ بات آپ سے کریں گے کہ پہلے یہ ہوا اور پھر بعد میں وہ ہوا اور پھر بعد میں یہ مرحلہ آیا، تو یہ پہلے اور بعد جو ہے یہ تقدم جو ہے رتبی ہے، زمانی نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق وقت سے اور زمانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب جو ہے وہ علت و معلول کا ایک سلسلہ ہے، اور رتبے کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا چیز ہے اور بعد کی کیا چیز ہے. اسی طرح وضاحت ہم کر دیں کیونکہ آگے بہت زیادہ آپ کے ذہن کو ورنہ الجھا سکتی ہے یہ بات. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ مادہ اور مدت وہ لازم و ملزوم ہے. یعنی ٹائم کا تعلق، زمانے کا تعلق صرف اس عالم مادیات سے ہے. اس عالم مادیات سے بالاتر آپ چلتے چلے جائیں تو زمانہ اور وقت جو ہے کم رنگ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کن فیکون کی منزل آ جاتی ہے. تو وہ عالم دہر میں جو کن ہے اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوراً ہے. لیکن جب فیکون کی منزل آتی ہے عالم خارج میں تو وہاں تدریج آ جاتی ہے، وہاں زمانہ آ جاتا ہے، وہاں وقت آ جاتا ہے، وہاں دورانیہ آ جاتا ہے. تو ہم عرض کر رہے تھے آپ سے کہ تقدم رتبی کے حوالے سے اگر آپ ڈور نوب کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اس کو گھمائیں تاکہ دروازہ کھولیں تو آپ یہاں دیکھیں دو چیزیں ایک ساتھ گھوم رہی ہیں، ایک آپ کا ہاتھ ہتھیلی اور ایک وہ نوب، لیکن دونوں ایک ساتھ گھوم رہے ہیں. اس کے باوجود جو رتبے میں برتری حاصل ہے وہ آپ کے ہاتھ کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ہاتھ گھوما ہے تو نوب گھومی ہے، اس کے برعکس نہیں ہے. نوب پہلے نہیں گھومی، پہلے آپ کا ہاتھ گھومی. یہ پہلے اور بعد کا جو مسئلہ ہے یہ رتبے کے حوالے سے، علت و معلول کے حوالے سے، یا وقت نہیں ہے، وقت تو ایک ہی ہے. تو اس لحاظ سے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہماری عادتیں ہیں اس دنیا میں، عالم کثرت میں، عالم اعتبار میں، جو ہماری اصطلاحات ہیں، اگر ہم کو ایز اٹ از ماورا کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو جگہ جگہ ہمیں کنفیوژن ہوگی. بہرحال تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تعین اول ہے، پھر تعین ثانی ہے، اور پھر اس کے بعد خارجی موجودات کی نوبت آتی ہے کہ جس میں سب سے پہلے بالا ترین عوالم میں عالم جبروت ہے، پھر اس سے نیچے ملکوت ہے، اور پھر اس سے نیچے ہماری موجودہ دنیا یعنی ناسوت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیض اقدس کو ذرا ہم تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے عرض کیا ہے آپ سے، اگرچہ ذات باری تعالیٰ تمام خلقت میں متجلی ہے، تاہم اس کی کن اور حقیقت تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے. حق تعالیٰ عوالم نیز مخلوقات اور خاص طور پر انسان کی جو بھی معرفت میں میسر ہے اس کا تعلق مقام صفات اور اس کے نچلے درجات سے ہے. تعین اول و تعین ثانی دونوں سوق ربوبی میں تجلیات کا مقام ہے، جسے فیض اقدس بھی کہا جاتا ہے. یہ ہم نے عرض کیا تھا پہلے آپ سے. تمام خلقت تجلیات حق ہیں جن کا آغاز مقام احدیت میں تجلی ذات بر ذات سے ہوتا ہے. تعین اول یا تشخص کے اولین مرحلے پر تمام اسماء ایک پیوستہ اکائی کی صورت میں موجود ہیں اور ان میں کثرت کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اسم دیگر اسماء سے علیحدہ حیثیت کا حامل نہیں ہے. بس حق تعالی علیم مطلق ہوتے ہوئے قدرت محض بھی ہے علی حاصل قیاس. اسماء و صفات حق عین ذات ہیں، لہذا آگے جو بھی کثرت وجود میں آئے گی اس کا تعلق مصداق سے نہیں بلکہ مفاہیم سے ہوگا. یہ ہماری عقل ہے جو اکائی کو فکری طور پہ تقسیم کرتی ہے تاکہ ہم مفاہیم کو سمجھ سکیں. تھوڑا سا وضاحت ضرورت ہے ان نکات کے حوالے سے. تو سب سے پہلے جو تجلی ہوتی ہے، دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مخلوقات یعنی تجلی اور فیض، یہ سب مخلوق اور ممکن، یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. یعنی جتنے مخلوقات ہیں وہ ممکنات بھی ہیں، وہ تجلیات بھی ہیں، انہی کو فیض بھی کہا جاتا ہے. تو سب سے جو پہلے فیض اقدس کا پہلا مرحلہ ہے وہ تعین اول یا احدیت ہے.
اسی طرح سے تعین ثانی جو ہے واحدیت ہے، اور احدیت اور واحدیت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ احدیت کا مقام واحدیت سے بلند ہوتا ہے، دونوں ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اکائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن احدیت کی اکائی میں اور واحدیت کی اکائی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ احدیت کی اکائی احد اسے کہا جاتا ہے جس میں دوسرے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، یعنی اس کو ہم یکتا کہہ سکتے ہیں اردو میں، یا یگانے کہہ سکتے ہیں فارسی میں، لاسانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک واحد کا تعلق ہے، واحد ایک ایسا ایک ہے جس کا 2 اور 3 اور 4 اور 5 سب ممکن ہے، وہ ہم آگے آپ کی خدمت میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو تجلی ہے وہ ذات بر ذات ہے، اور یہ جمع اسماء کا مقام ہے، یعنی یہ تجلی تو ہے، اس کے تمام کمالات جو ہیں وہ ایک پیوستہ اکائی کی صورت میں تمام اسماء جمع ہو کر ایک حقیقت کی صورت میں تجلی پاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کثرت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یعنی وہ علیم ہوتے ہوئے قدیر ہے، قدیر ہوتے ہوئے محسن ہے، محسن ہوتے ہوئے سخی ہے، سخی ہوتے ہوئے ودود ہے، اور سب برابر سے ہیں اور سب لامحدود ہیں، لہٰذا ان کے اندر کوئی آپ باؤنڈری لائن نہیں کھینچ سکتے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے جدا نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تمام اسماء جو ہیں عین ذات ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اللہ جو ہے وہ لامحدود ہونے کے ساتھ ساتھ بسیط بھی ہے، مرکب نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ آگے مزید اسماء کی بات کیوں آ رہی ہے، چاہے وہ جمع اسماء ہی کیوں نہ ہو؟ تو دیکھیں بات یہ ہے، جیسے ہم نے آخر میں آپ سے عرض کیا ہے کہ اسماء و صفات حق عین ذات ہیں، لہٰذا آگے جو بھی کثرت وجود میں آئے گی اس کا تعلق مصداق سے نہیں بلکہ مفاہیم سے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ خود فرض کریں، مثلا آپ مرد ہیں، اگر ہو سکتا ہے آپ خاتون ہو مخاطب ہماری، لیکن فرض کریں ہم مرد حضرات سے مخاطب ہیں، کوئی ایک صاحب لے لیں آپ تو وہ صاحب عین ممکن ہے کہ ایک شخصیت ہونے کے باوجود بیک وقت بیٹے بھی ہوں، باپ بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، دشمن بھی ہوں، استاد بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں، اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے جو مفاہیم آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے کثرت پیدا ہوئی ہے، ورنہ وہ صاحب تو ایک ہی ہیں نا۔ ان کو یہ تو ہم مختلف انداز سے جب دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری عقل ان کو مختلف پہلوؤں سے سمجھنے کے لیے گویا ایک طرح سے حصے بکھرے کر رہی ہے، لیکن ان کے حصے بکھرے تو نہیں ہو رہے، وہ تو بیک وقت یہ تمام حقیقتوں کے حامل ہیں نا۔ تو بیک وقت تمام حقیقتوں کا حامل ہونا، اس کی ایک مثال جمع اسماء ہے کہ تمام چیزیں ایک ہی۔ بات یہ ہے کہ بات احادیت سے شروع ہوئی ہے، احادیت پہ ہی ختم ہوگی، وجود صرف ایک ہے، ایک کے علاوہ ہے ہی نہیں، باقی جو کچھ بھی ہے تقسیم بندی وہ ہماری عقل کا کارنامہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری عقل ہے جو اکائی کو فکری طور پر تقسیم کرتی ہے تاکہ ہم مفاہیم کو سمجھ سکیں۔ تو پہلی تجلی آپ نے دیکھا اسماء کے حوالے سے، لیکن اسماء ایک پیوستہ اکائی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کثرت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجلی تعین ثانی کیا ہے۔ یہ ہے تجلی ذات بر صفات، پہلے تھی تجلی ذات بر ذات اور اب ہے تجلی ذات بر صفات۔ یہاں پر اسماء کی کثرت وجود میں آتی ہے۔ اسماء کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ اس کے کون کون سے کمالات ہیں، اور ایک کمال کو دوسرے سے الگ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہیں پر ایک کیچ ہے، ایک ایشو ہے، اس کو کلیریفائی ہونا ضروری ہے کہ یہ جو ہم اب سمجھنا شروع کر رہے ہیں نا، اس کو علیم کو قدیر سے الگ کر کے سمجھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کوئی صفت بیان کرتے ہیں خود بخود ایک حد بندی بنا لیتے ہیں، اس کو محدود کر دیتے ہیں، ایک دائرہ کھینچتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہے علیم، دوسرا دائرہ کھینچتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہے قدیر، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تمام کی تمام صفات، تمام کے تمام کمالات اس کے جو عین ذات ہیں، لہٰذا وہاں ایک کو دوسرے سے الگ پریکٹیکلی نہیں کر سکتے ہم، یہ صرف ہم تھیوریٹیکلی کر رہے ہیں تاکہ علیم کو سمجھ سکیں الگ سے اور قدیر کو سمجھ سکیں الگ سے، اور یہ ہمارا اپنا ڈیلیما ہے، یہ ہمارا اپنا المیہ ہے کہ ہم محدود سوچ کے حامل ہیں، جب تک ہم چیزوں کو محدود نہ کر لیں، ان پہ مسلط نہ ہو جائیں، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اسی لیے ذات باری تعالیٰ کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ لا محدود ہے اور ہم محدود ہیں۔ لیکن اسماء و صفات کو اسی طرح سے ہم مفہوم کے لحاظ سے ہی صحیح، عقلی لحاظ سے ہی صحیح، ہم جزیات میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اور دیکھیے شروع میں ہم نے آپ سے عرض کر دیا تھا
کہ ساری کی ساری بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ پہچانا جائے، تو اس کو پہچان کے سلسلے میں یہ ساری صورتحال جنم لے رہی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جو تمام کمالات ہیں وہ العیاذ باللہ اس کے حصے بکھرے یا اس کے اجزاء ہیں، بلکہ عقلی لحاظ سے ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس طرح سے یہ ترتیب قائم کی ہے۔ جہاں تک اسماء کا تعلق ہے تو اسماء کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی اسماء الحسنی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جن اسماء سے ہم آشنا ہیں، الرحمن اور الرحیم اور القدیر اور علیم اور خبیر، یہ اسماء نہیں ہیں، اصل میں یہ اسم الاسم ہے، یہ اسماء کے نام ہیں۔ اسماء دراصل عبارت ہیں اللہ تعالیٰ کے کمالات سے، وہ حقائق کہ جن حقائق کی بنیاد پر عالم خلقت وجود میں آتا ہے اور ان کی ربوبیت انجام پاتی ہے، ان میں نظم و رسق پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم جن اسماء کو جانتے ہیں وہ ان حقائق کے نام ہیں۔ بہرحال ہماری یہاں مراد جو ہے وہ ان اسماء سے جو حقیقت ہیں، اسم الاسم سے ہماری مراد یہاں پہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو حقائق ہیں ان کے اندر ایک ہائرارکی ہے، ایک ترتیب ہے، ایک نظم و ضبط ہے، اور وہ سب کا سب حکیمانہ اور عاقلانہ ہے، معقول ہے۔ اس حوالے سے اسماء حق جو کلی بھی ہیں اور جزئی بھی ہیں، نیز ان کے باہمی روابط سے مزید اسماء جنم لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلی کیوں ہیں اور جزئی کیوں ہیں، اور لیکن اس سے پہلے مثلا ترتیب کی بات آپ کریں، آپ خود سمجھ لیجیے کہ اگر آپ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاحب قدرت ہے، یعنی قدیر ہے، تو آپ خود بتائیے کہ کیا یہ معقول ہوگا کہ کوئی ہستی اس سے پہلے کہ حی ہو قدیر ہو سکے؟ یعنی صاحب حیات وہ نہ ہو اور قدیر ہو، پہلے قدیر ہو بعد میں صاحب حیات ہو، نہیں ہو سکتا نا۔ تو معقول اگر آپ انداز میں دیکھیں گے تو ان کے درمیان ترتیب جو ہے وہ لازم آتی ہے، لہٰذا یہاں پر کلی بھی اور جزئی بھی، اسی طرح سے بہت سارے اسماء دیگر اسماء کے تحت قرار پاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ بحث انشاءاللہ اسماء الحسنی کی جو ہماری ڈیٹیل کی بات ہوگی اس میں ہم تھوڑا مزید تفصیل سے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات سامنے آتے ہیں اسماء کی صورت میں، تو پھر ان میں باہمی روابط پیدا ہوتے ہیں، تقابل پیدا ہوتا ہے، تعارض پیدا ہوتا ہے، تناکح پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک اسم دوسرے اسم سے ملتا ہے اور ایک تیسرا اسم جنم لیتا ہے۔ 10 اسماء جو ہیں وہ 20 دیگر اسماء سے ملتے ہیں اور ایک اور نیا اسم جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کمالات جو ہیں، اب آپ پروبیبلٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس طرح سے اگر آپ کمبینیشن بنانا شروع کریں، ایک اسم کا دوسرے سے اور ایک اسم کا 2 مزید سے اور ایک اسم کا 10 مزید سے اور 2 اسم کا مثلا 20 مزید سے، تو یہ ایک انفینٹ اور لامتناہی سلسلہ ہے جو اسماء کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور جن اسماء کو ہم جانتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کے شروع میں جیسے 99 اسماء لکھے ہوں یا دعائے جوشن کبیر میں 1000 اسماء ہوں، وہ بھی انہی تمام اسماء کا ایک جز ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ورنہ اس کے اسماء میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کوئی محدود تعداد نہیں ہے ان کی۔ اب یہاں دیکھیں آپ، چونکہ سب کچھ تجلی ہے، لہٰذا مخلوقات کو جنم دینے کے لیے ہمارے پاس سوائے اسماء حق کے دوسرا کوئی منبع اور سرچشمہ موجود نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ وجود حق کا اظہار ہے، اور جس کا ذریعہ اور جو واسطہ فیض ہیں وہ اسماء ہیں۔ تجلی ثانی میں یہ تمام اسماء کی نوعیت نہ صرف سامنے آتی ہے بلکہ عیان ثابتہ بھی وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا اسماء الحسنی مقام کثرت میں نہ صرف ایک خاص ترتیب سے سامنے آتے ہیں بلکہ عقلی لحاظ سے ان میں باہمی تناکح یعنی نکاح، تقابل اور تعارض بھی پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہادی و مضل دونوں ہی موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء جلال و جمال ایک اسم میں جمع ہیں، وہ ہے اللہ۔ باقی تمام کلی و جزوی اسماء اسی ایک اسم کے ذیل میں قرار پاتے ہیں۔ اب جیسے کہ اسماء کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اسماء دراصل کیا ہیں، وہ چونکہ جامع کمالات ہے، لہذا اس کے کمالات کو اگر آپ نام دینا چاہیں، صفت کے طور پہ بیان کرنا چاہیں تو اسماء و صفات حق سامنے آتی ہیں۔ بات یہ کہ تعین ثانی میں جو اسماء کی کثرت سامنے آ رہی ہے، وہ اسماء جو ہیں وہ اپنا اظہار چاہتے ہیں، یہ حقائق اپنا اظہار چاہتے ہیں۔
اس اظہار کو عیان ثابتہ کہا جاتا ہے، یعنی ہر اسم ظاہر ہے اور اس کا جو مظہر ہے وہ اس کا خاص عین ثابت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ پورا سلسلہ ایک بنتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تعین اول میں تجلی ذات بر ذات ہوئی، جس میں تمام اسماء و صفات جو ہیں وہ ایک پیوستہ اکائی کی صورت میں ہیں، اور اس کے بعد اگلی تجلی ہوئی جو یعنی اسی کا معلول ہے، اسی کی تنزل یافتہ شکل ہے، اور تعین ثانی نے جنم لیا۔ تعین ثانیہ واحدیت میں اسماء کی کثرت ہمارے سامنے آئی، اس کو ہم تجلی ذات بر صفات کہتے ہیں، اور ان اسماء کے نتیجے میں عیان ثابتہ وجود میں آئے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیے کہ میری اور آپ کی جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں، اگر ہم الیاذ باللہ یہ تعبیر استعمال کر سکیں تو وہ عین ثابت ہے، یعنی میری اور آپ کی تمام استعداد بالقوہ ہم کیا ہیں کیا ہوں گے یہ سب کا سب عین ثابت میں موجود ہے، لہذا اسماء کے مظاہر کو عیان ثابتہ کہا جاتا ہے، اور عیان ثابتہ جو ہیں وہ ہمارے وجود خارجی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسماء اور عیان ثابتہ ظاہر و مظہر ہیں، اور ان میں تقریباً وہی رابطہ ہے جو کہ وجود و ماہیت میں ہوتا ہے، گویا اسماء وجوب اور عیان امکان ہے۔ ہر عین ثابت کسی خاص اسم کا مظہر ہوتا ہے، اسی لیے اس کی ایک مخصوص و محدود استعداد ہوتی ہے جو کہ خارجی وجود پانے کے بعد شکوفہ ہوگی۔ عیان ثابتہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان حال سے وجود کا تقاضا کرتے ہیں، اور انہیں سوق ربوبی سے باہر اور سوق خلقی میں خارجی وجود عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب شیخ الرئیس ابن سینا کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا وما جعل اللہ المشمشۃ مشمشہ بل اوجدہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوبانی کو خوبانی نہیں بنایا بلکہ اسے وجود عطا کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ مٹھو میاں کو دیکھیں، ان کی اپنی تصویر جو ہے مگ کے اوپر پرنٹڈ ہے، اور وہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر کس طرح سے فدا ہو رہے ہیں۔ یہی تقریباً رویہ ہم سب لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی بظاہر نالا ہوں اور پریشان ہوں، لیکن اپنے آپ کو ہم پسند کرتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان ہم میں سے آئینے کے سامنے آتا ہے تو اس کی نظر میں دنیا کی خوبصورت ترین شخصیت موجود ہوتی ہے۔ تو ہم سب کا یہ اپنا انتخاب ہے، ہمارا اپنا سلیکشن ہے، چاہے ہم اسے بھول گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے سلیکشن کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کا مان رکھتے ہوئے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے۔ ایسی وجود کی بنیاد ہم سب کا عین ثابت ہے۔ ظاہر ہے اس بارے میں کافی بات کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کسی بحث میں بات کریں گے اس حوالے سے، خاص طور پہ جبر و اختیار کے حوالے سے اگر کچھ توفیق حاصل ہوئی تو اس میں بات کی جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھی آ رہا ہوگا، وہ یہ کہ اول و آخر کا علم جو ہے کسی بھی شے کے بارے میں اس کو وہ عین ثابت ہے، اس کا تمام جو اس کی استعداد ہے وہ عین ثابت ہے۔ تو بھئی اگر اول و آخر خدا سب جانتا ہے پہلے سے میرے بارے میں، تو پھر اس کا مطلب یہ سراسر جبر ہو گیا، تو پھر تو یہ میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، پھر یہ جنت و جہنم میں فرق کیوں ہے، اس کا تعلق میرے اعمال سے کیوں؟ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو فی الحال اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم لوگ بہت سارے معاملات میں آئندہ کے بارے میں اپنی ایک رائے دیتے ہیں۔ خود اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھ لیجئے، آپ حالات دیکھتے ہیں، مختلف پیرامیٹرز دیکھتے ہیں، مختلف سگنلز دیکھتے ہیں، اور پھر آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جو شیئر کی ویلیو ہے وہ اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی، جو بازار ہے وہ بیرش ہوگا یا بلش ہوگا، اور پھر اسی حساب سے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں اپنی ٹرانزیکشن کے حوالے سے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ لیکن یہ ہے اینٹیسپیشن، ہم لوگ اینٹیسپیشن کی بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اینٹیسپیشن نہیں ہے، وہ ناقص علم نہیں ہے، وہ آئندہ کا تمام علم عینہ جانتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اور جیسے جیسے میں قدم اٹھاؤں گا ویسے ویسے اس کی رحمت میرے شامل حال ہوگی، اس کی نوعیت بدلتی جائے گی۔ جس لیول کے اوپر میں جا کر اس سے اپنا انٹریکشن برقرار رکھوں گا، اسی لیول کی مہربانی اور محبت میرے شامل حال ہوگی۔ بہرحال وہ اپنی طرف بلا رہا ہے اور اس میں وہ پوری ہماری مدد کرتا ہے، لیکن جتنے بھی ہمارے انتخابات ہیں یعنی ہمارے سلیکشنز ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شروع سے جانتا ہے کہ میں کب کون سا ڈیسیجن لوں گا، پھر کون سا ڈیسیجن لوں گا، پھر کس طرف چل پڑوں گا، لیکن میرے چلانے میں اس کے علم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے اور اسی حساب سے ہم پر مہربانیاں کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر مزید بات انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے
توحید ذات پہ، توحید صفات پہ اور توحید افعال پہ، تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس کی اور تفصیل آئے گی سامنے۔ میری تمام کی تمام استعداد وہ اس کے علم میں ہے، استعداد کے ہوتے ہوئے میں نے زبان حال سے، یعنی میرے عین ثابت نے زبان حال سے میرے وجود کا تقاضا کیا تھا، اور پھر اسی حساب سے اس کی رحمت اور فضل و کرم شامل حال ہوا اور اس نے مجھے خارجی وجود عطا کیا۔ تعین اول و تعین ثانی دونوں کا تعلق سوق ربوبی سے ہے، اور ان دونوں کو فیض اقدس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فیض حق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس مقام کو اگر انسان کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ خلق کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں پہلے اس کا اجمالی اور پھر تفصیلی تصور قائم کرے۔ یہ تعین اول و ثانی کی ایک ناقص مثال ہے، لیکن ہمیں مسئلہ سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ بہرحال یہاں تک سب کچھ سوق ربوبی میں ہے، یعنی کوئی شے بھی ابھی وجود میں نہیں آئی ہے۔ عیان ثابتہ اللہ تعالیٰ کے حضور علم میں موجود تمام خلقت کی تصویر ہے، اور اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے جو سالک کا تیسرا سفر ہوتا ہے، ہر شے کے اول و آخر کا علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ عیان ثابتہ کے بعد فیض مقدس یا سوق خلقی کا مرحلہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کائنات بمیں تمام موجودات کے جنم لیتی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پہلے یا بعد سے زمانہ مراد نہیں ہے، بلکہ علت و معلول کی جانب اشارہ ہے۔ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں آپ سے۔ یہاں تک داستان خلقت کا پہلا مرحلہ یعنی فیض اقدس اور اس کا اجمالی تعارف مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس کا دوسرا مرحلہ یعنی فیض مقدس آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ فیض مقدس یا وجود خارجی یا سوق خلقی سے آپ جو بھی نام دینا چاہیں، پروردگار عالم ہم سب کے قلوب کو صاحبان عصمت و طہارت علیہ السلام کے معارف کے ظروف قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔